اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور کسی کا بھی محتاج نہ رکھے۔ صبح اٹھ کے دعا بس یہ کیا کریں کہ اللہ آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، نہ ہی شوہر کا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان دنوں بارشیں بھی سٹارٹ ہیں، ساون کا موسم ہے، اور یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گرمی بھی کم ہو گئی ہے۔ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ادھر گاؤں میں، جہاں اتنا سکون ملتا ہے، وہیں پہ اگر دیکھا جائے تو بارشوں کے دنوں میں بہت بے سکونی بھی مل جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی ہو، لیکن ہمارے گھر کے باہر کا ماحول ایسا ہے کہ آگے پیچھے زمینیں ہیں، اور گھر کے آگے جو ہے وہ فرش نہیں پڑا ہوا، دروازے کے آگے راستہ نہیں بنا ہوا، گلی جو ہے نا وہ پکی نہیں بنی ہوئی۔ تو جہاں اتنی زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ گرینری ہوتی ہے، وہاں جب بارشیں سٹارٹ ہوتی ہیں ان 2 مہینوں میں، تو سب سے زیادہ مشکل جو پیش آتی ہے ہمیں، ہمارے گھر کے آگے سے جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے باہر گلی پکی نہیں بنی ہوئی، اور وہاں سے پھر چل کے جانا دکان تک یا کسی کام کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ بائک پہ بھی جانا ہو تو بائک تو بالکل بھی بارش میں نہیں نکل سکتا باہر۔ ہمارے گھر سے تھوڑا سا آگے جائیں تو آگے جا کے گلی تھوڑی سی پکی بنی ہوئی ہے، ادروائز یہ پوری جو گلی ہے نا ہماری مین، وہ کچی مٹی سے ہے، تو راستے میں ہو جاتا ہے کیچڑ، جہاں پہ اتنے سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ مہینے کا اینڈ لگا ہوا ہے، اور میں کوشش کر رہی تھی کہ جتنے ہی پیسے بچے ہیں وہ آخری 7-8 دنوں میں جو ہے آرام سکون سے نکال لوں، تھوڑا سا کم کھا کے اور تھوڑا سا مینیج کر لوں، لیکن جہاں خرچے ہونے ہوتے ہیں وہاں پہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پائپ کچن کا سنک کا نیچے سے ٹوٹ گیا تھا سارا، وہ سب سے پہلے تو ہم نے اسے اتارا بڑی مشکل سے، تقریباً سال ہو گیا تھا اسے لگے ہوئے، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے نا تو اس کو پھر اتارنا پڑتا ہے۔ پہلے میں نے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ دکان سے یہ پائپ لے کے آؤ، کیونکہ جب سے ہمارے سسرال والوں کے ساتھ مطلب تعلقات خراب ہے نا، تو سسرال والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کی اولادیں بڑی ہو رہی ہیں، ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، تو چاچے تائی جو ہیں نا خاص طور پہ وہ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور باپ کو، جن کے باپ یہاں پہ نہیں ہوتے، وہ باہر کے ملک ہوتے ہیں، سعودیہ میں ہوتے ہیں، پیچھے جو ان کی فیملی ہے نا وہ ان کی بیوی اور اولاد کو بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہے۔
ان کا یہی دل ہوتا ہے کہ ہمارے قبضے میں رہیں، ان کی بیوی بھی، بچے بھی اور ہمارا بھائی بھی۔ یہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ اب میں نے ان کا فالتو اپنے گھر میں آنا منع کیا ہوا ہے کہ اپنی اپنی بیویوں کے پاس رہا کریں۔ ظاہری سی بات ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ میرے دیور جیٹھوں کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ میرے گھر میں آ کے بیٹھے رہیں۔ جب سے میں نے اس بات کو منع کیا ہے تب سے میرے ہسبینڈ میرے اور میرے بچوں کے خلاف ہوئے ہیں، اور بس خرچہ ہی اتنا بیچتے ہیں جتنا کہ گزارا ہو جائے۔ لیکن میں بھی اللہ کے آسرے پہ، اللہ کوئی نہ کوئی روزگار نکال دیتا ہے ہمارا بھی، اور اللہ نے مجھ پہ بچوں کی ذمہ داری دی ہے، میں ان کو سنبھال رہی ہوں۔ اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے۔ کہتے ہیں ایک در بند اور 100 در کھلے۔ مائیں اپنی اولادوں کے خرچے سارے پورے کر لیتی ہیں کہیں نہ کہیں سے، لیکن مرد کو اپنی کمائی پہ بہت زیادہ ناز ہوتا ہے، اور یہ ناز ایک نہ ایک دن ٹوٹ جاتا ہے۔ جو مرد اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق پورے نہیں کر سکتا وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا۔ یہی صورتحال کوئی ادھر میرے ہسبینڈ کی ہے۔ جب سے وہ مجھے طلاق دے کے اور پھر راضی نامہ کر کے چلے گئے ہیں سعودیہ واپس، تب سے وہ صرف منتھلی خرچہ بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتے ہیں اور بیٹے کو میسیج آ جاتا ہے کہ میں نے پیسے بھیج دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جو گھر کی چیز ہے، یو پی ایس کی بیٹری ختم ہوئی ہوئی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، رات کو میں اٹھ کے بچوں کو پنکھیاں جھولتی ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ کو شرم نہیں آتی، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے جان بوجھ کے ذلیل کر رہا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہتی۔ انشاءاللہ میرا رب اس سے جواب لے گا اللہ کے حکم سے۔ اتنی میں بدعائیں کرتی ہوں اس کے لیے، اور یہ بدعائیں قبول بھی ہوں گی، فکر ہی نہ کرے وہ۔ تو ادھر جناب سب سے پہلے تو میری یہ ہوا، کچن کا پائپ میں نے ٹوٹ گیا تھا، اور کچن کا پائپ میں نے جو ہے لگانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے کو، چھوٹے کو یہ کام آتا ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی کام سکھایا کروں، گھرداری بھی سنبھالنا، چیزیں چھوٹی موٹی ادھر ادھر کرنا۔ ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری ماں کی چیزیں کدھر پڑی ہوئی ہیں، یا کون سی چیز خاص ہے، جو پیسے، الماریوں والے تالے، تالے میں جو چیز ہوتی ہے میں وہ بھی اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں۔ کچھ چائے بنانا، کچھ برتن دھونا، کچھ کچن صاف کرنا، باہر کی چارپائیوں کی چادریں ٹھیک کر دینا، حال میں جھاڑو لگا کے تو صاف کرنا، یہ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہوا ہے، کیونکہ میرے بچے بڑے ہوں گے تو ایسے کامیابی حاصل ہوگی۔ ہم تو سب اب محتاج ہیں نا اس بندے کے جو اللہ نے ہمارے سر پہ لا کے بٹھایا ہوا ہے۔ لیکن جس بندے کو کسی کی بیٹی کی حیا نہیں، شرم نہیں کہ کس کی بیٹی کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اس کا کوئی آسرا نہیں ہے میرے علاوہ، وہ اس عورت کو اگر ذلیل کرتا ہے 5 بچے پیدا کر کے، تو اس عورت کے منہ سے بد دعائیں ہی نکلنی ہیں، دعائیں نہیں نکلتی۔ بیوی کے خرچے کتنے ہیں، بیوی کے خرچے کا اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ 80,000 میں 5 بچے پالنا، پرائیویٹ اسکول میں دودھ، گھر کے سودے پورے نہیں ہوتے، لیکن میں کر رہی ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، کہ جدھر سے بھی اللہ غیب سے میرے بچوں کے لیے میری مدد کر دیتا ہے۔ کیا فائدہ ایسی کمائیوں کا جو اولاد اور بیوی جس سے خوش نہیں ہے۔ اب یہ کچن سارا ٹوٹا ہوا ہے، وہ آ کے چلا گیا، اس کو کوئی غرض نہیں کچن کی کون سی چیز لینی ہے، کون سی چیز ٹوٹ گئی ہے، کون سی چیز نہیں صحیح، کتنے پیسے دینے ہیں، میری بیوی سنبھالے گی نہیں سنبھالے گی، اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ بس ان مردوں کو جو ہے نا صرف یہ ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہو گئے ہیں تو بچوں کو چھوڑ دو، وہ خود بڑے ہوئیں گے تو کمائیں گے۔ اب میرا ہسبینڈ تو کہتا ہے بچوں کو اسکولوں سے بھی اٹھا دو اگر خرچے پورے نہیں ہوتے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں بچوں کو نہیں اٹھاؤں گی، بچے پڑھیں گے، میں چاہے آگے پیچھے سے مانگ کے بھی ان کے اخراجات پورے کر لوں، اور ظاہری سی بات ہے کرنے ہی ہیں، انویسٹ تو کرنا پڑتا ہے اپنی اولاد پہ، پھر جا کے اولاد کی کمائیاں کھانی نصیب ہوتی ہیں۔ تو جناب پہلے پیپ منگوایا، وہ لگوایا، اور سارے کام جب ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک تو اپنے بڑے خزانے میں سے دے رہا ہے، جدھر سے بھی دے رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جو ہوتا ہے نا، اگر کسی سے مانگو نا تو کوئی بھی کہتا ہے کہ تمہارا ہسبینڈ تو سعودیہ ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ اندر کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ صرف سعودیہ کا نام اور کوٹھیاں بنا لینے سے وہ عزت اور مقام نہیں ملتا، جو اندر بندے کی عزت کیفیت ہوتی ہے نا وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔
اور مجھے تو اپنے امی ابو اتنے یاد آتے ہیں، میں کہتی ہوں اس محل سے زیادہ مجھے وہ غریب گھرانہ پسند تھا، وہ میرے لیے محل تھا میرے ماں باپ کا، میرے ماں باپ کے ہوتے ہوئے میں اتنی ذلیل نہیں ہوئی جتنی اس شوہر کی وجہ سے ذلیل ہوئی ہوں، اور میں رچ کی بددعائیں کرتی ہوں۔ جب جب میرے سر پہ ذمہ داری بڑھتی ہے، میرے بچوں کے خرچے، کبھی یہ نہیں ماما، کبھی وہ نہیں ماما، اسکول میں آج یہ، اور جب میں پیسے دیتی ہوں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور اپنے شوہر کو بہت زیادہ بددعائیں دیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں تو نے مجھے ذلیل کیا ہے ان بچوں کو آگے لگا کے، میرے بچے میری کمزوریاں اور ان کو آگے لگا کے تو مجھے ذلیل کرتا ہے، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ اگر تجھے اللہ کے گھر میں رہ کے بھی تجھے ہدایت نہیں نہ آئی تو تجھے ساری زندگی ہدایت نہیں آئے گی، اور یہی بچے تمہیں ٹھڈے ماریں گے اور میں تو تمہیں ٹھڈے مار کے ہی رہوں گی۔ میرے دل میں اب میرے ہسبینڈ کے لیے اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت ہے کہ میرا بس نہیں چلتا میں اسے یہاں سے چھوڑ کے چلی جاؤں، لیکن میرے بچے ہیں نا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، باہر نہیں ہے، میرے بھائی غریب ہے، میری بہنیں اپنے اپنے گھروں والی ہیں، جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو کوئی کسی کو نہیں رکھتا، اور اس بات کی، اس مجبوری کا فائدہ ہمیشہ شوہر اٹھاتے ہیں۔ شکر الحمد للہ، اللہ پاک نے ہمت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے کہ میں اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بخوبی اچھی طرح سے نبھا رہی ہوں، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہوا ہے۔ آج بارش کا بھی موسم تھا تو پہلے صبح ناشتہ کیا، اب یہ ٹائم ہو گیا، بچے کو دکان سے پائپ لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ ساتھ یہ بسکٹ اور لیس میرے لیے لے کے آیا، پھر کہتے ماما چائے بنائے، پھر چائے بنائی ہے۔ اور یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ ہی پوری کرتے ہیں۔ ماں باپ کس کے لیے کماتے ہیں؟ اولاد کے لیے کماتے ہیں، اور اگر اولاد کو یہ خوشیاں نصیب نہیں ہونی تو ہماری کمائیوں کا کیا فائدہ؟ یہ بچے جتنا مجھ سے لاڈ کرتے ہیں اتنا اپنے باپ سے نہیں کرتے، اور یہ کیوں نہیں کرتے یہ باپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ باپ کہتا ہے کہ ماں پٹیاں پڑھاتی ہے، ماں پٹیاں نہیں پڑھاتی، باپ کو خود ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچوں سے لاڈ کروں، پیار کروں، باتیں کروں، لیکن اس نے کبھی فون ہی نہیں کیا۔ میں اگر میسج کروا دوں کہ پاپا سے بات کر لو تو وہ ہاں نا کا جواب دے دیتا ہے، ادروائز اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، یا میرے بچوں کو میری ضرورت ہے، یا میں وہ چھوٹے ہیں اور میں بڑا ہوں میں ہینڈل کروں، لیکن نہیں۔ یہ تھی میرا آج کا ولاگ، موسم کے ساتھ ساتھ چائے اور اخراجات جو پورے نہیں ہوتے۔ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔